إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ایک ضروری اعلان ہے إنك أنت التواب الرحيم. علماء کرام، سامعین اعزاز، پیاری ماں اور بہنوں، رات کے تقریباً 2 بج چکے. اس وقت آپ حضرات کے سامنے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے. پیارے بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، یوں تو ہم انسانوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا بہت ہی زیادہ انعام اور اس کا اکرام ہے، اور ہم انسانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے، ہم شمار نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے درمیان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہی نعمتوں میں سے ایک اہم اور عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام کا ماننے والا بنایا ہے، توحید والا. اور یہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے اے میرے پیارے بندو، ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کائنات کے اندر
اندر جتنے بھی ادیان ہیں، اس کائنات کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، اس کائنات کے اندر جتنے بھی دین ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ دین اسلام، اللہ کے ہاں سب سے محبوب اور پسندیدہ دین اسلام۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے اسلام کو چھوڑ کر کے اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین قبول کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کا ماننے والا، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کو قبول کرنے والا آخرت میں گھاٹا اور خسارہ ہوگا۔ میرے پیارے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام کا ماننے والا بنایا، توحید والا بنایا، اور اپنا سب سے محبوب اور پسندیدہ دین اللہ کا جو ہے اس دین پر عمل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بنایا۔ اور اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں یا اسلام کے دشمنوں کی جانب سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا اور یہ غلط پرچار کیا گیا کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو چھینا ہے، اسلام نے عورتوں کو پرسلط کیا ہے، اسلام نے عورتوں کی آزادی کو چھین لیا ہے، اسلام نے ان کے دائرے کو محدود کر کے انہیں گھروں میں رکھنے کا حکم دے کر کے اسلام نے عورتوں کو پرسلط کیا۔ لیکن اگر آپ مطالعہ کریں اور اگر آپ جاننے کی کوشش کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام نے عورتوں کو پرسلط نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام نے عورتوں کو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے کا حق اور ادھیکار دیا۔ غور کیجیے، اسلام کے آنے سے پہلے کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے زمانے جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے تو کسی کو بیٹے کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی تھی، اگر کسی باپ کو پتا چلتا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹی دیا ہے، اگر دنیا والوں کو پتا چلتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی دیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، باپ کا چہرہ کالا پڑ جایا کرتا تھا، باپ کا چہرہ سیاہ ہو جایا کرتا تھا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ لوگوں کے پاس اپنے چہروں کو چھپایا کرتا تھا، وہ لوگوں کے پاس سے چھپ کر کے چلا کرتا تھا اور اس کے پاس سب کو ہی آپ رہا کرتے تھے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا تو ذلت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ اس بیٹی کا باپ بنا رہے اور وہ بیٹی کو دنیا کے اندر زندہ رکھے، یا وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دے، زندہ قبر میں دفن کر دے، زندہ مار ڈالے۔ اسلام آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی آیتوں کو نازل کیا اور صلی اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن زندہ درگور کی گئی بیٹیوں سے سوال کیا جائے گا، زندہ درگور کی گئی بچیوں سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کون سا گناہ تم نے کیا تھا، کون سا جرم تم نے کیا تھا، اس گناہ کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے تجھے دنیا کے اندر زندہ مار دیا گیا تھا، زندہ تجھے قبر میں دفن کر دیا گیا تھا۔ میرے پیارے نبی نے اعلان کر دیا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات، اے دنیا والوں اللہ نے تمہارے پر ماؤں کی نافرمانیوں کو حرام کر دیا ہے، ووعد البنات، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اے دنیا والوں یہ بیٹی جو پیدا ہو رہی ہے یہ تمہاری کی مرضی سے پیدا نہیں ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا اسے بیٹی دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا اسے بیٹا دیا کرتا ہے، بیٹا اور بیٹی دینے کا مالک اللہ ہے۔ اگر اللہ تمہیں بیٹی دے رہا ہے، بیٹیاں تمہارے لیے بوجھ رہی ہے، کیونکہ یہ بیٹیاں رحمت ہے، اسلام نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق اور ادھیکار۔ میرے پیارے بھائی، اسلام کے آنے سے پہلے کا معاملہ یہ تھا
ایک عورت سے کئی لوگ شادی کیا کرتے تھے، شوہر کے مر جانے کے بعد اسے دوبارہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور ہمارے ملک ہندوستان کا معاملہ یہ تھا کہ شوہر کی چتا کے ساتھ عورت کو بھی جلا دیا جایا کرتا تھا۔ اسلام آیا اور اسلام نے کہا کہ اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کسی کا شوہر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو دوسری شادی کرنے کو ہوتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یا عورت جب اپنے مخصوص سے یاد میں ہوا کرتی تھی، جب پیریڈ کے یاد میں ہوا کرتی تھی، اسے ناپاک سمجھا جاتا تھا، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، اس کے ساتھ سویا نہیں جاتا تھا، اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اسمعوا کل شیء الا النکاح، جب عورت اپنے مخصوص سے یاد سے گزر رہی ہو، جب عورت اپنے خاص ایام سے گزر رہی ہو، تم سارا کا سارا کام کر سکتے ہو سوائے ہم بستر ہونے کے۔ خاص ملاقات کے علاوہ اس ایام میں اور ان حالتوں میں ایک شوہر اپنی بیوی سے جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور کرو، جس سماج اور جس معاشرے کو لوگ بیٹیوں کو زیادہ گھر دیا کرتے تھے، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ آتے ہیں، اسلام آتا ہے، میرے پیارے نبی اعلان کرتے ہیں، من عال جاریتین حتی تبلغا فہو فی الجنہ، جو آدمی دو بیٹیوں کی تربیت کرے گا، جو آدمی بیٹیوں کو پالے گا، دو بیٹیوں کی تربیت کرے گا، من عال جاریتین حتی تبلغا، جو دو بیٹیوں کی تربیت کرے گا یہاں تک کہ بیٹیاں بالغ ہو جاتی ہیں، فہو فی الجنہ، ساتھ میں جنت میں جائے گا۔ بیٹیوں کی تربیت کرنے والے کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی بشارت اور خوشخبری دی۔ اے بیٹیوں کو بہت سمجھنے والو، میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ کی بہو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی بیٹیاں دے رہا ہے، اور کئی بیٹیاں دینے کی وجہ سے اگر آپ کی بہو کو تانے دے رہی ہو، اگر شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے، اگر ساس اپنی بہو کو تانے دیا کرتی ہے، خبردار سن لو، یہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں، یہ بیٹیاں رحمت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بیٹیوں کا مقام یہ ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے، ان کا معاملہ یہ تھا۔ میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ کا استقبال کیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرغب بابنتی ویقول لها ویقول مرحبا بابنتی۔ اللہ کے نبی کے پاس آپ کی بیٹی فاطمہ آیا کرتی تھی، اللہ کے نبی اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کا استقبال کیا کرتے تھے، آپ ان کا ویلکم کیا کرتے تھے، اور آپ کی جگہ سے جایا کرتے تھے، فاطمہ کو سینے سے لگایا کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے مرحبا بابنتی، اے میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو، اے میری بیٹی تیرا ویلکم کرنے کو تیرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہے۔ بیٹیوں کا استقبال میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد کرو، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کے اندر موجود ہے، ایک مانگنے والی عورت آتی ہے، اے عائشہ، اے پیارے نبی کی بیوی، اے مومنوں کی ماں، کئی دن ہو گئے ہم تیرے گھر میں چولہا نہیں جلائے، کہ میرے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان کے پیٹ میں اور میرے بھی پیٹ میں اناج نہیں گیا ہے، بڑی امید کے ساتھ آئی ہوئی ہوں، اگر کوئی چیز مل جاتی ہے تو آپ اسے دے دیجیے، کچھ مل جائے تو آپ اسے دے دیجیے۔ اما عائشہ کا جواب سن، اما عائشہ کہتی میں نے گھر میں تلاشا، میں نے گھر میں ڈھونڈا، تلاشنے کے بعد ڈھونڈنے کے بعد اما عائشہ کو کھجور کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملتی ہے، اما عائشہ کے ہاتھ میں کھجور لگ گئی ہے، اما عائشہ کہتی ہے میں نے اس کھجور کو اس عورت کو دے دیا۔ اما عائشہ پورا منظر دیکھ رہی ہے، وہ قائم کھجور جسے دیا جا رہا ہے، وہ اس کھجور کو دو حصوں میں بانٹ دیتی ہے، آدھا ایک بیٹی کو دے دیتی ہے اور آدھا دوسری بیٹی کو دے دیتی ہے، وہ بات کچھ نہیں کھاتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نہیں ہے، اما عائشہ پورا منظر دیکھ رہی ہے اور اسے ریکارڈ کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اما عائشہ نے پورا معاملہ بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عائشہ اے عائشہ، جس طرح ان بیٹیوں کے ذریعہ آیا جاتا ہے اور اپنی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے تو لہو سترۃ من النار، یہ بیٹیاں جہنم میں جانے سے آڑ پردہ بن جائیں گی، جہنم میں جانے سے آڑ پردہ بنیں گی یہ بیٹیاں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، ذرا غور کرو، جس سماج اور جس معاشرے میں بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو سمجھا جاتا تھا،
میرے پیارے نبی نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا اور آپ ایک حدیث میں بیٹیوں کو جنت میں لے جانے والا اور یہاں جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں یہ بیٹیوں کا مقام ہے. یہ عورت اگر ماں ہے تو اس کا مقام اسلام نے دیا ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, اے اللہ کے نبی جنگ میں جانے کا اعلان کیا جا چکا ہے, اے اللہ کے نبی میں بھی لڑائی کرنے جانا چاہتا ہوں, اے اللہ کے نبی میں بھی اسلام کے لیے جانا چاہتا ہوں, میں بھی مسلمانوں کے ساتھ اور آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں, اے اللہ کے نبی مجھے بھی اجازت دے دیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ جواب دیا ہاں اللہ کے رسول میری ماں تو زندہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَسَمَحَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا, جاؤ تم میدان میں جانا چاہتے ہو اور جانے کا مقصد یہ کہ تم اللہ کا جنت کے ہتھیار بن جاؤ, اپنی ماں کی خدمت کرو. فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا, جس سے کہ جنت تمہاری ماں کے قدم کے نیچے, ماں کے قدم کے نیچے اسلام جنت قرار دیا. یا عورت اگر ماں ہے تو اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ماں سے اونچی آواز میں بات چیت کرنا جائز نہیں ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت کو کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اپنے والدین کے ساتھ اچھا ویوہار کیا کرو, ان کی بات مانا کرو, ان کی خدمت کیا کرو. ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کی جائے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. پریشانیوں میں پکارا جائے تو اللہ کو پکارا جائے, مصیبتوں میں ہاتھ کیا جائے تو اللہ کو ہاتھ کیا جائے, ہاتھوں کو اٹھایا جائے تو اللہ کے ساتھ اٹھایا جائے, بیٹا بیٹی کا سوال کیا جائے تو اللہ سے کیا جائے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی. ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو اپنے ماتا پتا کے ساتھ, اپنے ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. حَمَلَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. اس کی ماں نے تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھا کر کے اسے پیٹ کے اندر رکھا اور تکلیف اٹھا کر کے اسے دنیا کے اندر پیدا کیا. ہم نے ہوا کسان ہو صلاۃ وسلام اس کے حمل اور جب پیارے کی 30 میں. ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اس کی ماں نے اسے کمزوریوں پر کمزوریاں اٹھا کر کے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے, حمل میں رکھا ہوئی تھی, حمل سے باہر پیٹ سے باہر جب پیدا کر رہی تھی اس کی ماں نے موت اور زندگی کے درمیان لڑائی لڑی اور جنگ لڑنے کے بعد اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو پیدا کیا ہے. اور اس کی ماں نے بڑی محنت کے ساتھ اس کی تربیت بھی کی ہے. اس نے میرے اپنے ماتا پتا کے ساتھ اپنے بچوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیا ہے, احسان کرنے کا حکم دیا, اس کو سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. میرے پیارے بھائیوں, ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس, اے اللہ کے نبی لوگوں میں میری حسن صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ میرے ماں اور میرے باپ ان دونوں میں میری خدمت کا زیادہ مستحق کون ہے, میرے احسان کا زیادہ مستحق. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تمہاری ماں. پھر پوچھا پھر آپ نے کہا تمہاری ماں. پھر پوچھا پھر آپ نے کہا تمہاری ماں. تین بار اللہ کے نبی نے کہا تمہاری ماں. اور چوتھی مرتبہ جب پوچھا تو کہا ابو کا تیرا باپ. میرے پیارے بھائی اس طرح غور کرو, اس بات نے عورتوں کو اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ اس آواز میں بات چیت کرنا حرام. ماں نے اگر ماں تو ماں کے قدم کے نیچے جنت اسلام کہہ رہا ہے کہ عورت کا مقام اسلام نے دیا ہے. دنیا کے کسی اور مذہب, دنیا کے اور کسی دھرم میں عورت کا مقام و مرتبہ نہیں. اور آگے بڑھیے, یہ عورت اگر بیوی ہے تو اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کائنات کی سب سے عظیم دولت قرار دیا ہے اور اسے سکون کا ذریعہ بنا دیا.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. اللہ کہتا ہے اس کائنات کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے اہم نشانی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے تمہارا جوڑا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ شوہر اور بیوی آپس میں مل کر کے دوسرے سے سکون اور قرار حاصل کرے. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ نے میاں اور بیوی کے درمیان محبت اور رحمت کو ڈال دیا ہے، محبت کو ڈالا ہے، رحمت کو ڈالا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کو سکون کا ذریعہ بنایا. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن فائدہ اٹھانے کی چیزوں میں سب سے بہترین دولت نیک عورت ہے. نیک عورت اگر نیک عورت بن جائے، یہ عورت اگر متقی بن جائے، یہ عورت اگر دین کی چلنے والی بن جائے، یہ عورت اگر اللہ کی بات کرنے والی بن جائے تو کائنات کی سب سے عظیم دولت یہ عورت ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الدنیا حلوۃ خضرا. دنیا ہری بھری ہے، دنیا سب سے شاداب ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ تو دنیا بندہ کو نسا، لیکن تم دنیا کے فتنے سے بچتے رہنا اور عورتوں کے فتنے سے بچتے رہنا. میرے پیارے بھائیو، یہ عورت جسے اللہ کے نبی نے رحمت قرار دیا اور کائنات کی سب سے عظیم دولت قرار دیا، اس عورت کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فتنہ بھی قرار دیا. ما ترک فتنة اضر على الرجال من امتی من النساء. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میں نے اپنی امت کے مردوں کے اوپر عورتوں سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں چھوڑا ہے. تتقوا الدنیا واتقوا النساء. لہٰذا تم عورتوں سے بچتے رہنا، عورتوں کے فتنے سے بچتے رہنا اور دنیا کے فتنے سے بچتے رہنا. ایک طرف عورت کائنات کی سب سے عظیم دولت ہے، دوسری طرف عورت کائنات کی سب سے عظیم فتنہ بھی ہے. ابھی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بہترین دولت قرار پاتی ہے یا اپنے آپ کو دنیا کا فتنہ اور دنیا کے فتنوں میں پہنچتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، تو اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ اگر یہ عورت لڑکی ہے تو اللہ کے نبی نے جنت میں لے جانے کا ذریعہ قرار دیا. اگر نہ ہے تو اس کے قدم کے نیچے جنت، اور اگر بیوی ہے تو کائنات کی سب سے عظیم دولت اسلام نے اس عورت کو. اور آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بعض معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان میں فرق کیا ہے، لیکن بعد جب ثواب کی آئی، نیک اعمال کا بدلہ دینے کی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان میں فرق کیا. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا جو بھی ایمان والا مرد یا ایمان والی عورت نیک کام کرے گی فلنحيينه حياة طيبة، ہم اسے بہترین زندگی عطا کریں گے، ہم اسے خوشگوار زندگی دیں گے. جو بھی مرد نیک عمل کرے، جو بھی عورت نیک عمل کرے، اس شرط کے ساتھ وہ ایمان والے ہو، ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا دیں گے اور جو کچھ کر رہے ہیں ان کے کیے ہوئے کاموں پر بہترین بدلہ دیں گے. میرے پیارے بھائیوں، بات بدلے ثواب کی آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں دیا ہے. اس لیے بات جب معاشرے کی اصلاح کی ہو، جب معاشرے کی بگاڑ کو دور کرنے کی ہو تو جہاں مردوں کی ذمہ داری ہے کوئی عورتوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کے ہر آدمی ایک دوسرے کو دین سے جوڑنے کی کوشش کرے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے اور نیک راستے پر سیدھی راہ پر چلنے کے لیے کوشش کرے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومنات بعضهم أولياء بعض، آپس میں دوسرے کے دوست ہیں اور جب دوسرے کے کرتے کیا ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ دوسرے کو نیک کام کیا کرتے ہیں وینہون عن المنکر، اور برائی کے کاموں سے
عورتیں نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ یہ زکات ادا کیا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرمانبرداری کیا کرتے ہیں۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو دوست ہیں تو کرتے کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، وہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین سے جوڑتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ کو خراب کرنے پر منع کرتے ہیں، اور لوگوں کو حرام اور گناہ کرنے سے روکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آئیے سورہ احزاب کی آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کر کے فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عورتوں سے کہہ دیں ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو، اگر تم دنیا کی چمک دمک چاہتی ہو، اگر تم دنیا کا آرام چاہتی ہو، فتعالینا، اے نبی کی بیویوں آ جاؤ، اللہ کے نبی آپ نے دیجئے، اے میری بیویوں آ جاؤ، وَمَتِّعْكُنَّ وَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اے میری پیاری بیویوں اگر تم دنیا کا آرام چاہتی ہو، آؤ میں تمہیں دنیا کی نعمتیں دے دیتا ہوں، لیکن پھر تمہیں ہمیشہ محمد کے سے جانا پڑے گا، میرے نبی کے گھر میں اگر رہنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر رہنا ہے تو تمہیں دیندار بننا پڑے گا، تمہیں دنیادار نہیں بننا پڑے گا۔ اگر تمہیں دنیا چاہیے، اگر تمہیں دنیا کا شہرات چاہیے، اگر دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے تو تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بچانا ہے۔ معاملہ یہ ہے، اللہ کے نبی کی بیویاں، اللہ کے نبی بھی پہلے پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، درختوں کے پتے چبایا میرے نبی کے گھر والوں نے، میرے نبی کے گھر میں کھانا نہیں بنا، کئی مرتبہ ایسا ہوا آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا، بھوکے رہ کر تم لوگوں نے زندگی گزاری۔ ایک موقع پر نبی کی بیویوں نے اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ کر دیا، اے اللہ کے نبی اب تو آپ مالدار ہو چکے ہیں، اے اللہ کے نبی اب جو خرچہ ہمیں دیا جاتا تو مجھے اضافہ ہونا چاہیے، کچھ بڑھنا چاہیے۔ ان کا یہ ڈیمانڈ اور ان کا یہ مطالبہ ظاہر کرتا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ ڈیمانڈ اور ان کا یہ مطالبہ اچھا نہیں پسند آیا۔ اللہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کو نازل کی، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیوی اما عائشہ سے کہتے ہیں، یا عائشہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کی آیت کو نازل کیا ہے، اے عائشہ ابھی تمہارے پاس موقع ہے، اے عائشہ جاؤ تم اپنے ماں باپ سے مشورہ لے لو، تمہارے ماں باپ اگر کہتے ہیں تو محمد کے پاس رہنا تو محمد کے پاس رہو، اور اگر تمہارے ماں باپ تمہیں مجھ سے بلا لیتے تو مجھ سے دور دور جاؤ۔ حضرت عائشہ کا جواب سنو میری پیاری ماں، اما عائشہ نے کہا، اَتِيَا تَسْتَغْفِرُ أَبَوَيَّا، اے میرے سرتاج، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس معاملے میں بھی کیا اس معاملے میں بھی میں اپنے ماں باپ سے مشورہ لوں گی؟ کیا اس معاملے میں مجھے اپنے ماں باپ سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے؟ بات جب جنت کی آ رہی ہے، بات جب آپ کا ساتھ دینے کی آ رہی ہے، اے اللہ کے نبی دنیا کی تکلیفیں گوارا ہے، یہاں بھوکے رہ لیں گے، یہاں پریشانیوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے، یہاں تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے، لیکن اے اللہ کے نبی آپ کا ساتھ چاہیے، اپنی ہاتھ استغفر ابویہ، اے اللہ کے نبی استغفر اللہ و رسولہ، اے اللہ کے نبی میں نے اللہ کو چنا ہے، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں سے غور کرو، ایک دیندار عورت کیسی ہوتی ہے، جنت میں جانے والی اور جنت کی طلبگار عورت ایسی ہوا کرتی ہے، دنیا کی تکلیفیں گوارا ہے لیکن آخرت کی تکلیف برداشت نہیں ہے، آخرت کی تکلیف گوارا نہیں ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں ذرا غور کرو، ایک کاری قلب عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، اللہ کے نبی انی امرأۃ مسرع، اے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، مرگی کا دورہ آتا ہے، بڑی بھیانک بیماری ہے، اے اللہ کے نبی جب دورہ آتا ہے میرے سر سے کپڑا ہٹ جایا کرتا ہے، میری شرمگاہ کھل جایا کرتا ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ کے نبی آپ کے پاس آئی ہوئی ہوں، مرگی کا دورہ آتا ہے،
اللہ میری اس مصیبت کو دور کر دے، اللہ میری اس تکلیف کو دور کر دے، اللہ کے نبی اس کے سامنے دعا سے لگتے ہیں شیدی دعوت لکی وَإِن صَبَرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةُ۔ اے میری پیاری صحابیہ، اے بڑی عورت، اے کاری کلوٹی عورت جسے زندگی کا دورہ آتا ہے، اگر تم صبر کرو گی میں وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، اور اگر تم چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری کو دور کر دے گا۔ کیا کہا؟ اگر تم صبر کرو گی تو اللہ تمہیں جنت دے گا۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج معاملہ یہ ہے ہماری قوم کی بیٹیاں بے پردہ ہو کر کے گھوم رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو خوبصورت بنایا ہے وہ خوبصورتی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے، وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہے، وہ انسٹاگرام پہ اپنا ویڈیو ڈال رہی ہے، اسنیپ چیٹ پہ لوگوں سے چیٹ کیا کرتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، میری پیاری بہنوں ذرا غور کرو، وہ عورت تو کاری کلوٹی ہے، اس خوبصورت کے اعتبار سے بڑی خوبصورت بھی نہیں ہے، گوری چٹی بھی نہیں ہے، کاری کلوٹی ہے، زندگی کا دورہ آتا ہے، اگر بات جب جنت کی آ رہی ہے اور غور کرو غیرت دیکھو، اللہ کے نبی ساری تکلیفیں گوارا ہے، اگر بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ جنت دے گا، اللہ کے نبی میں صبر کروں گی لیکن آپ سے کبھی ضرور کروں گی۔ کہا کیا ہے؟ کہا ہے اللہ کے نبی جب مرغی کا دورہ آتا ہے میرا شرم میرے سر کا تھر سے کپڑا ہٹ جایا کرتا ہے، میری شرم رات ہو جایا کرتی ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے مرغی کا دورہ آئے، یہ تکلیف تو گوارا ہے، یہ پریشانی تو برداشت ہے، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے اتنی تو دعا کر دیجئے جب مرغی کا دورہ آئے تو میری شرمگاہ سے میرا کپڑا نہ ہٹے، میری شرمگاہ نہ کھلے پائے۔ اے اللہ کے نبی میں نہیں چاہتی کہ میرے بدن پہ کسی اور کی نظر پڑ جائے۔ غور کرنا، یہ ہوتی ہے نیک اور یہ ہوتی ہے جنت کو پانے والے۔ بیماری برداشت، تکلیف گوارا، لیکن شرمگاہ پر کسی اور کو نظر پڑ جائے گا۔ چنانچہ اللہ نے دعا کی اور ایسے ہی معاملہ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اور اگر تم آخرت چاہو گی اللہ کے نبی کا ساتھ دو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے متقیوں کے لیے جنت میں اجر عظیم دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے نبی کی بیویوں کو خطاب کیا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں خبردار کان کھول کر کے سن لو، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو عورت واضح طور پر کلت کلہ بے حیائی کا کام کرے گی، برائی کا کام کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سزا بھی ڈبل دے گا، تمہیں سزا بھی بڑھا کر کے اللہ دے گا۔ اس کے بعد کہتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اے نبی کی بیویوں کان کھول کر کے سنو، تم میں سے جو قنوت کرے، قنوت کا مطلب یہ ہوتا ہے پریشانیاں لاکھ ہو، مصیبتیں لاکھ ہو، لیکن ایمان سے سمجھوتا نہ کرے، ایمان سے کمپرومائز نہ کرے، ہر حال میں ایمان پر قائم رہے اور آخرت کی طرف گامزن رہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اے نبی کی بیویوں تم میں سے اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے جو قنوت کرے گی، جو قنوت کرے گی، جو صبر کرے گی، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ میرے پیارے بھائیو ذرا غور کرو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کو دیکھو، آپ نے دین کی دعوت دینی شروع کی، توحید کی دعوت کو آپ نے عام کرنا شروع کیا، اپنے پرائے ہو گئے، لوگوں نے گالیاں دی، میرے نبی کو مارنے تک کی کوشش کی گئی، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال تک شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، شیب ابی طالب میں یعنی ابو طالب کی گھاٹیوں میں کھانا پلانے سے کچھ روک دیا گیا، درختوں کے پتے چبا چبا کر کے کھجور کھاتا کر کے اور کھجور کے ختم ہو جانے کے بعد اس کا بیج چوس چوس کر کے میرے پیارے نبی اور آپ کے گھرانوں میں زندگی گزاری ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين
اللہ کہتا ہے جو قنوت کرے گا ہم اس کے ثواب کو بڑھا کر کے دیں گے اور ہمیں پھر میں خود کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. ذرا غور کرو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، آج اللہ نے کھانے کو دیا ہے، رہنے کو مکان دیا ہے، پہننے کو کپڑا دیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتی ہو؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے شوہروں کی ناشکری نہ کیا کرو. میرے پیارے نبی کا گھر ہے. اب عائشہ بیان فرماتی ہے اپنے بھانجے سے، عروہ بن زبیر سے کہتی ہے ان کننا لننظر الی الہلال ثلاثۃ اہلۃ فی شہر. اے میرے بھانجے، اے میرے بیٹے، ہم 2 مہینے کا چاند دیکھ لیا کرتے تھے. وما وقدت فی بیوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے گھر میں آگ نہیں جلائی جاتی، آگ نہیں جلتا تھا نبی کے گھر میں، کھانا نہیں بنتا تھا، چولہا نہیں بنتا تھا. میرے پیارے بھائیوں، عروہ بن زبیر اپنی خالہ سے کہتے ہیں اے میری خالہ جان، 2 مہینے تک جب آپ کے گھر پہ چولہا نہیں جلتا تھا، اے میری خالہ جان، وما کان یعیش، تم کیسے زندگی گزارا کرتی تھی، زندگی کیسے گزارتے تھے؟ عائشہ بیان فرماتی ہے الاسودان القمر والماء. اے میرے بھانجے، اے میرے بیٹے، 2 مہینے تک جب چولہا نہیں جلتا تھا، ایک کھجور کھا کر کے پی کر کے 2 مہینے کی زندگی گزاری ہے. میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، غور کرو، کس کا گھر ہے؟ میرے نبی کا گھر ہے. اور کون بیان کر رہی ہے؟ اما عائشہ بیان فرما رہی ہے، اپنے واقعے کو بیان فرما رہی ہے. پیارے نبی جو پوری کائنات کے لیے آئے ہوئے، جو پوری کائنات کے لیے آئے ہوئے، اور آپ دوستوں کو دیا کرتے تھے، آپ نوازا کرتے تھے، آپ رحمت للعالمین تھے. میرے پیارے نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا. قنوت کا مطلب کار کھلا ہوا ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، نیک عمل کرے، قنوت کرے. دنیا تمہیں برباد کرنا چاہے گی، دنیا والے تمہیں الٹی سیدھی باتیں کہیں گے، دنیا کی تکلیف کو برداشت کر لینا. جنت پانے کے لیے لوگوں کے تعلق کو سن لینا، جنت پانے کے لیے لوگوں کے برے برے کلمات کو سن لینا. یہ پردے والی عورت، میری اسلام کی بہن، میری اسلامی بہن، جو دین کی راہ پر چل رہی ہو، جو فتنوں کے زمانے میں پردہ کرنے والی ہو، اگر اسے تانا دیا جاتا ہے، اگر اسے گالی دی جاتی ہے، اگر اسے برا بھلا کہا جاتا ہے، یہ ساری تکلیفوں کو گوارا کرے، ساری پریشانیوں کو برداشت کر لے، اللہ تبارک و تعالی سے جنت دلا لے گا. میرے پیارے بھائیو، اور اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح رہو، تم عام عورتوں کی طرح سے رہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح سے رہو. ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، اگر تمہارے اندر اللہ کا تقوی ہے، اگر تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہے، فلا تخضعن بالقول، تو تم کسی اجنبی آدمی سے نرم لہجے میں بات نہ کرنا، نرم لہجے میں کسی غیر سے، کسی اجنبی سے بات نہ کرنا. میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، یا اللہ تبارک و تعالی نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے لستن کاحد من النساء. اے نبی کی بیویوں، عام عورت نہیں ہو. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ عام عورت نہیں ہو، آپ ایمان والی عورت ہو، آپ مسلمان عورت ہو، آپ مومنہ عورت ہو. آپ کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی موجود ہے، آپ کے سامنے عائشہ کی زندگی موجود ہے، آپ کے سامنے سمیہ کی زندگی موجود ہے، آپ کے سامنے خدیجہ کی زندگی موجود ہے. میرے پیارے نبی کی بیویوں کی زندگی آپ کے سامنے موجود ہے. لستن کاحد من النساء، تم عورتوں کی طرح سے نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہے، اگر تمہارے اندر اللہ کا تقوی ہے، فلا تخضعن بالقول، نرم لہجے میں بات نہیں کرو. میں یہاں کی بات کو چھوڑ رہا ہوں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے. اس موبائل نے بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ فائدہ بھی پہنچایا ہے، تو اس موبائل میں بہت کچھ نقصان ہے. سوشل میڈیا کے زمانے میں فیس بک چلا رہی ہے ہماری قوم کی بیٹی، انسٹاگرام پر اس کی آئی ڈی موجود، اسنیپ چیٹ پر اس کی آئی ڈی موجود. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ
غیر اس کے پاس میسج کرتا ہے اور سلام دعا کے بعد دھیرے دھیرے وہ اپنے جال میں پھنساتا ہے اور اپنے جال میں پھنسانے کے بعد یہ ہماری قوم کی بیٹی اور ہماری بہن مرتد ہو جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے موبائل پر کسی اجنبی کا فون آ جائے، اگر آپ کے موبائل پر کسی غیر کی کال آ جائے، آپ کال اٹھا سکتی ہو، آپ کو ریسیو کر سکتی ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے فلا نرم و لہجے میں میٹھے انداز میں بات نہیں کرنا ہے۔ اے مسلمانوں کو اللہ آگے بیان کروا رہا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اے مومنان کو تمہارے ایمان پر شبہ نہیں ہے، تمہاری پاک دامنی پر شبہ نہیں ہے، تمہارے کردار پر ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری لچکدار آواز سے ہو سکتا ہے تمہاری میٹھی آواز سے، تمہاری پیاری آواز سے سامنے والا جو عشق کا مریض ہو، جو ساری ہو، اس کا ایمان کمزور ہو، وہ تمہارے نرم لب و لہجے کا غلط اٹھائے اور تمہارے بارے میں اس کے دل کے اندر غلط کرانا فلا تحزن بالقول، نرم لب و لہجے میں بات کریں وقل قولا معروفا، بھلائی کے ساتھ بات کریں۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں بہار اور کٹیہار کا کیا معاملہ ہے، مگر ہندوستان کے ہر جگہ کا معاملہ یہ ہے، ہماری قوم کی بیٹیاں دکاندار کے پاس جاتی ہے، دکانوں پر جاتی ہے، بہت پیار بھرے لہجے میں مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، لب و لہجے میں اور مٹھاس کے ساتھ دکاندار سے بات کر رہی ہے۔ شریعت کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی میری جان۔ اور آج اسی رام نمبر اور اجنبی مردوں کی چیٹ کی دین ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہماری بہنیں دین اسلام سے اپنے ہاتھ کو دھو چکی ہے، آج مرتد ہو چکی ہے، اور اس طرح کے واقعات صرف شہروں میں نہیں بلکہ دیہاتوں میں آ رہے ہیں کہ اور رات دنیا کو پتہ چلے۔ اور آگے بڑھیے اللہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانے جاہلیت میں عورتوں کی طرح سے بن سوا کر کے گھروں سے جب نکلے تو زیب و زینت اختیار کریں، سادگی کے ساتھ انتہائی سادے لباس میں اپنے گھر سے نکلے، حجاب آپ کے اوپر ہو، دوپٹہ آپ کے اوپر ہو، نقاب آپ کے اوپر۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تم فاحشات کے پیچھے نہ چلو، گندے کاموں کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ گندا کام ظاہری ہو یا باطنی۔ ایک اور جگہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، تم زنا کے قریب نہ جانا، زنا یہ بہت گندا راستہ اور بہت ہی برا عمل ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے، واللسان زناہ الکلام، زبان کا زنا بے حیائی کی باتیں کرنی ہے، والید زناہ البطش، ہاتھ کا زنا غلط چیزوں کو پکڑنا ہے، والرجل زناہ الخطا، اور پیر کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کر والقلب یہوی ما یتمنی، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں انسان کے دل میں خواہشات پیدا ہوتے ہیں، والفرج یصدق ما یکذبہ، انسان کی شہوتیں اس سے تصدیق کرتی ہے، یا تو زنا کر بیٹھتا ہے انسان، یا پھر انسان کا دل سے جھٹلا دیتا ہے اور زنا کے قریب جانے سے بچتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے سماج اور معاشرے میں زنا کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، بے حیائی اور بے پردگی کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ میری پیاری بھائی، میری پیاری ماں بہنوں، میرے پیارے بھائی کو تصور کرو، اندازہ لگاؤ۔ اس لیے اسلام اس کائنات کے مومن مردوں کو حکم دیتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اللہ مومنہ عورتوں سے بھی کہتا ہے ان مومنہ عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، یہ اپنی زینت کا اظہار نہ کیا کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے جو ظاہری ہو، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اللہ کہتا ہے یہ اپنے سینوں پر دوپٹے پھیلا لیں۔ میرے پیارے بھائیوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انبیاء کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے مقدس جماعت صحابہ کرام کی جماعت سے خطاب کیا، صحابہ کی جماعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا۔ وہ صحابہ کرام جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور صحابہ اللہ سے راضی رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی یہ طریقہ بتا رہا ہے اور انہیں بھی یہ سلیقہ بتا رہا ہے کہ تمہیں جب مومن عورتوں سے کچھ مانگنا ہو، اللہ کے نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے حال سے مانگنا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے میرے نبی کے صحابہ، اگر تمہیں مومن عورتوں سے کچھ مانگنا ہے، ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے آڑ سے مانگا کرو، پردے کے آڑ سے مانگنا ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان پر شبہ نہیں تھا، نبی کی بیویوں کے ایمان پر شبہ نہیں تھا، زنا کا خطرہ نہیں تھا، احتیاط کا تقاضا ہے، اور اسلام نے طریقہ بتا دیا کہ کسی غیر محرم عورت سے کچھ مانگنا ہے تو پردے کے آڑ سے۔ چچا کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، اسے بھائی نہ سمجھا جائے، آج ان کے ذریعے بھی بہت سارے واقعات اور بہت سارے حادثات ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ آج اللہ بیان فرماتا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ۔ اے نبی کی بیویوں، تم نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ میری پیاری ماں بہنوں، اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا اِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھے، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی عبادت کر لے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی فرمانبردار بن جائے، قیامت کے دن شوہر سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جانا ہے جنت کے دروازے سے داخل۔ شرمگاہ کی عبادت کرنے والی عورت کل قیامت کے دن جنت میں جائے گی۔ 4 کام کرنا ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی عبادت کر لے، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کر لے، میرے پیارے بھائیوں، ایک مسلمان عورت، ایک مومنہ عورت حیا والی ہوتی ہے، بے حیا نہیں ہوتی، باحیا ہوا کرتی ہے، حیا والی، پردے والی ہوا کرتی ہے۔ اور میری پیاری ماں بہنوں، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ باحیا بن جاؤ، آپ حیا والی بن جاؤ، آپ حیادار بن جاؤ، آپ بے حیا نہ بنو۔ یاد کرو قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بچیوں کے واقعے کو بیان کیا، اللہ نے 2 عورتوں کے چلنے کے انداز کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، مصر سے بھاگے بھاگے مدین پہنچ رہے ہیں، دیکھا ایک کنواں ہے، کنویں کے پاس لوگ اپنے اپنے جانور کو لے کر پانی پلا رہے ہیں۔ 2 لڑکیوں کو دیکھا اپنے جانوروں کو لے کر کنارے کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا ماں خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ سارے کے سارے لوگ اپنے جانور کو پانی پلا کر جا رہے ہیں، تم کیوں نہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہو؟ ان بیٹیوں نے جواب دیا، انہوں نے جواب دیا قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، پوچھنے والے نوجوان، ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک نہیں پلائیں گے جب تک کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں۔ اور آگے بیان یہ بھی بتا دیا ہم کیوں ہیں، وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ہم اپنے جانور کو تب تک پانی نہیں پلائیں گے جب تک کہ لوگ اپنے جانور کو پانی پلا کر چلے نہیں جاتے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ہمارے باپ بوڑھے آدمی، ہمارے باپ بوڑھے آدمی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانور کو لیا اور جا کر کے پانی پلا دیا۔ پانی پلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جانور کو ان بیٹیوں کے حوالے کر دیا۔ پردیس میں ہے، اجنبی ہے، وہاں کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے، رہائش کی بھی ضرورت ہے۔ اتنا بڑا کام کیا لیکن ان سے بات نہیں کیا، ان سے بدلہ نہیں چاہا، ان سے کچھ ڈیمانڈ اور مطالبہ نہیں کیا۔ اگر چاہتے تو کہہ سکتے تھے اے نوجوان لڑکیاں، اور بھی خوبصورت لڑکیاں تھیں، اے نوجوان لڑکیاں، ہم نے تمہاری بکری کو لے جا کر کے پانی پلایا ہے، تم سے ہم بات کرنا چاہتے، تم ہمارا سپورٹ کر دو، تم ہماری مدد کر دو۔ نہیں
نہیں. میرے پیارے بھائیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانور ان کے حوالے کر دیا اور آپ چلے آئے. اسی پیڑ کے پاس پہنچ جاتے ہیں, پیڑ کے نیچے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے اور اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ تبارک و تعالی میں تجھ سے تیری بھلائی کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ بدلہ میں تجھ سے چاہتا ہوں. اے اللہ میں ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا. اے اللہ میں نے تیرا کام تیرے لیے نیک کام کیا ہے. اے اللہ تو مجھے بدلہ دے دے. لڑکیاں جاتی ہیں اپنے باپ کے پاس جاتی ہیں اور اپنے باپ کے پاس جا کر کے وہ پورا واقعہ بیان کرتی ہے اور واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر جب ان کا باپ انہیں بھیجتا ہے جاؤ اس لڑکے کو بلا کر کے لے کر کے آؤ. ان کے آنے کو قرآن کریم نے کھینچا اور قرآن کریم نے ان کے آنے کے نقشے کو بیان کیا اور کہا جاءت احداہما تمشی علی استحیاء. ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک آتی ہے تمشی علی استحیاء, شرماتے ہوئے آتی ہے, حیا کرتے ہوئے آتی ہے اور شرماتے ہوئے آتی ہے اور کہتی ہے آپ کو میرے ابو بلا رہے ہیں, آپ نے جو نیک کام کیا ہے, آپ نے میرے جانوروں کو پانی پلایا ہے, میرے ابو آپ کو کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں, آپ کو میرے ابو بلا رہے ہیں. اور اس کے بعد جا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شادی ہو گئی. میرے پیارے بھائیوں, میری پیاری بہنوں, اسلام والی عورت ایک مومنہ عورت, ایک باحیا عورت ہوتی ہے جو حیا والی ہوتی ہے, جو شرم والی ہوتی ہے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. اللہ کی نیک بندیاں زکات بھی ادا کیا کرتی ہیں. یہ مدرسے اور آپ کے کٹیہار وغیرہ کے پروگرام کا ایک معاملہ ہے کہ چندہ ہوتا ہے. میری پیاری بہنوں, اپنے اپنے زیورات کو نکالو اللہ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عورتوں کے پاس جا کر کے کہا یا معاشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار. عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو, اے عورتوں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. فإنی رأیتکن اکثر اہل النار, اے عورتوں میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. ایک عورت نے کہا, عورتوں میں سے کسی نے کہا قلنا بما یا رسول اللہ, ان عورتوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے جہنم میں زیادہ کر دیکھا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تکبرن اللعن وتکفرن العشیر. اے عورتوں تم لعن زیادہ کرتی ہو, اپنے شوہر کی نافرمانی تم کیا کرتی ہو. میری پیاری ماں بہنوں, حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی نے عید کے موقع پر چندے کا اعلان کیا اور صدقہ کرنے کا اعلان کیا. آپ کے ساتھ آپ کے پیارے صحابی حضرت بلال دامن لے کر کے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی کی بات کو سن کر کے ان مومنہ عورتوں نے, ان پاک دامن عورتوں نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنے کان کی بالیاں نکال دی, اپنے کان کے زیورات نکال دیے, اپنے ہاتھوں کی انگوٹھی کو نکال دیا, اپنے ہاتھ کو نکال دیا, اپنے پیسے کو نکال کر کے اللہ کی راہ میں ڈال دیا. کیا کرو گے دولت؟ آؤ جنت بٹ رہی ہے اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی راہ میں, تو اپنے صدقہ کو خیرات کو کرو. آج نہیں تو دل میں عہد کرو, عزم مسلم کرو کہ کل آپ کا کام ہو سکے گا انشاءاللہ. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرمانبرداری کیا کرے. اور آگے اللہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اے نبی کی بیویوں, تمہارے گھروں میں اللہ کی جو باتیں بیان کی جائیں, نبی کی جو باتیں بیان کی جائیں, قرآن کی جو باتیں بیان کی جائیں, ان باتوں کو جو اپنے گھروں میں ذکر کیا کرو. اپنی مجلسوں میں اللہ کے دین کی باتیں کیا کرو. جلسے میں آنے والی میری پیاری بہنوں, اپنے گھروں میں جب جایا کرو, اپنے کچن میں تم کھانا بناؤ, عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے جب بات چیت کیا کرو, جلسے میں کیا تمہیں سکھائے, قرآن و حدیث کی کون سی باتیں تمہیں سنیے, یا قرآن میں تم نے کیا پڑھا ہے, حدیث میں تم نے کیا پڑھا ہے, دین کے بارے میں تم نے کیا جانا, باتوں کو آپس میں بیان کیا کرو. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. اپنے گھروں میں بیان کرو اور حدیثوں کو سیکھنے اور نبی کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے نبی ذهب الرجال بحديثك يا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی, آپ کی ساری حدیثیں پر چلے جا رہے ہیں اور مرد آپ کی حدیثوں کو سیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. اے اللہ کے نبی فجعل لنا من نفسك يوما, آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے بھی کوئی دن متعین کر دیجیے.
اللہ کے نبی نے عورتوں کے لیے متعین کر دیا، کہا استمینا فی مکان کذا و کذا فی یوم کذا و کذا، اے عورتوں فلاں جگہ پہ اکٹھے ہو جانا، تم دین کی بات سننا چاہتے ہو، دین کو سیکھنا چاہتے ہو، تم یہاں آ۔ ایسی عورتیں کہاں ہیں جو دین سمجھنا چاہتے ہیں؟ آج ہماری پیاری مائیں بہنیں، ہماری بہت ساری بہنوں کا معاملہ یہ، رات کو جب سونے کے بستر پہ جاتی ہے تو سیریل دیکھ کر کے سوتی ہے، وہ گانا سن کر کے سوتی ہے، وہ فلم دیکھ کر کے سوتی ہے، صبح اٹھتی ہے، اٹھنے کے بعد نیند سے بیدار ہونے کی دعا تو نہیں چھوڑتی ہے، اور اس کا ہاتھ سب سے پہلے اس کے موبائل پہ جاتا ہے، وہ لاسٹ سین چیک کر رہی ہے، وہ اللہ ہلا رہی ہے، وہ ویڈیوز دیکھ رہی ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، قرآن پڑھا کرو، قرآن سنا کرو، اگر پڑھنا نہیں آتا قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ اور سنیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کے عورتوں کی تعریف کی اور کہا تھا، نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں، ما یعلمون الحیاء یتفقہن فی الدین، شرم و حیا انہیں دین کی فقہ اور دین کی سمجھ حاصل کرنے سے روکتا اور منع نہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، شرط یہ ہے کہ آپ دیندار بن جائیں۔ ہم آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ دیندار بن جائیں گے، آپ کائنات کی سب سے عظیم دولت بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، ای المال نتخذ، اے اللہ کے نبی کون سا مال اکٹھا کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، یتخذ احدکم کلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی امر الآخرہ، یتخذ احدکم کلبا شاکرا، شکر ادا کرنے والا دل بنا لو، ولسانا ذاکرا، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان بنا لو، وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی امر الآخرہ، اور ایسی ایمان والی عورت کو اپنی بیوی بنا کر کے لے کر کے آؤ جو آخرت کے معاملے میں شوہر کی مدد کرنے والی، شوہر کی مدد کرنے والی۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ کائنات کی سب سے عظیم دولت ہیں، آپ اس دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہیں، بس آپ اپنے آپ کو شریعت کے تقاضے پر چلائیں، شریعت جو راستہ بتاتی ہے، شریعت جو طریقہ بتاتی ہے، آپ اس طریقے پر عمل کریں اور اپنے ذہن و دماغ کے اندر آپ اس بات کو ڈال لیں کہ اسلام نے آپ کو باعزت بنایا ہے، اسلام نے آپ کو اونچا مقام دیا ہے۔ جو لوگ یہ ڈھیرا پیٹتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اسلام نے ظلم کیا ہے، ہم عورتوں کو آزادی دے رہے ہیں، ان لوگوں نے عورتوں کو آزادی نہیں دی ہے، عورتوں کی عزت اور قسمت کو نیلام کیا ہے۔ کیا آزادی یہی ہے کہ اسلام کی مارکیٹ میں تب بکے جب کسی عورت اور کسی ننگی عورت کا فوٹو اس پہ لگا ہوا ہو؟ مارکیٹ کی کوئی چیز تب بکے جب ایک عورت نیل براہنہ لباس پہن کر کے، بوریا لباس پہن کر کے اپنے جسم کے دیگر اعضاء کو ظاہر کرتے ہوئے کسی چیز کا پرچار کرنے والی ہو۔ ایک کریم، ایک تیل، ایک شیمپو، ایک صابن تب تک نہیں بکتا ہے جب تک کہ عورت ایڈورٹائز نہ کرتی ہو اور لوگ کے بدن کے ساتھ اس کا پرچار کرتی ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ ایک قیمتی دولت ہے، اسلام نے آپ کی عزت و آبرو کی فکر کی ہے اور اسلام نے آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم شریعت کے مطابق چلنے والے بن جائیں، شریعت کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار عالم تم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔